السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم،
وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسول اللہ ونحن علی ذلک شاکرون۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا جمعہ پردہ، حیا، شرم کے موضوع پہ ہے۔ حیا ایمان کا جز ہے۔ سرور کونین والی بطحا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، شرم اور حیا اصل ایمان میں سے ہے۔ ہمارا معاشرہ اس شرم اور حیا میں شاید مغربی معاشرے جیسا ہے۔ لفظ کزن جو ہے، انگلش کا لفظ ہے کزن، ایسا لفظ بولا جاتا ہے ہر محلے دار کے لیے، چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، پھپھو کا بیٹا، دور کے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، کزن کا لفظ، آنٹی، وہ لفظ ہر محلے کی عورت کے لیے، دور پرے رشتہ دار کے لیے، یہ دو لفظ معاشرے میں تباہی پھیر کے رکھ دی۔ ان دونوں الفاظ، یہ جی میرا کزن ہے، حالانکہ ہماری جو روایات، وہ روایات اتنی گری ہوئی نہیں ہے۔ ہمارا خاندانی سسٹم، خاندانی نظام جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، وہ قطعاً ایسے رشتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ آپ کا بھائی وہ ہے جو آپ کی ماں کے بستر پہ پیدا ہوا، آپ کی بہن وہ ہے جو آپ کے باپ کے نطفے میں سے ہے۔ آپ کسی کو اپنی طرف سے نہ بھائی کہہ سکتے ہیں نہ بہن کہہ سکتے ہیں، اور اس لفظ کی تو گنجائش ہی کوئی نہیں۔ جیسے برائلر ہوتا ہے کہ اس کی جنس ہی کوئی نہیں، ایسے ہی لفظ کزن اور آنٹی کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ آپ خالہ بولیں جو آپ کی ماں کی بہن ہے، آپ پھپھو کہیں جو آپ کے باپ کی بہن ہے، آپ اپنی ماموں کی بیوی کو بھی وہی لفظ کہتے ہیں جو آپ محلے کی عورت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کزن کا لفظ اپنے ماموں، تایا، چچا، اپنے چچا زاد، اپنے پھپھو کے بیٹے، تمام کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو عام افراد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور بے حیائی، بے شرمی نے اس معاشرے کو اتنا جکڑ لیا ہے کہ محرم رشتہ دار، وہ رشتہ دار جن سے نکاح حرام ہے، کبھی کبھار ایسی خبر آتی ہے کہ محرم رشتے پائمال ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا خاندانی نظام وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے، اور معاشرے کے تھپیڑوں نے اس نظام کو شاید اس کی آخری بساط لپیٹ دی۔ پتہ ہی نہیں ہے شرم و حیا کیا ہے، اور یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ بھائی جاتا ہے
اپنی بہن کے حسن کے لوازمات کے لیے اگر کوئی لفظ اتنا سخت لگے کہ آپ کو ناگوار گزرے تو پھر اپنے اور میرے گھروں کی اپنے فکر کریں، میں اپنے گھر کی، آپ اپنے گھر کی، کہ یہ الفاظ اتنے سخت نہیں ہیں جتنی صورتحال سخت۔ اس کی دو وجوہات، نمبر ایک کہ ہم دوسری شادی کو شاید گناہ سمجھتے ہیں کہ کوئی عورت وہ بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہو گئی، ہم سمجھتے وہی ہندوؤں والا ذہن کہ دوسری شادی نہیں کرنی۔ اگر کوئی مرد اس کی بیوی فوت ہو جائے یا ہے لیکن دوسری شادی کی اسے ضرورت ہے تو ہم اسے سمجھتے ہیں نہیں جی یہ تو معاشرہ خراب ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ ہم اسے رائج کریں ہم نے نکاح کو انتہائی مشکل بنا دیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ معاشرے میں زناکاری فحاشی عام ہو گئی، اور رہی صحیح کسر وہ میڈیا نے نکال دی، سوشل ذرائع نے نکال دی، اور مین سٹریم میڈیا نے نکال دی کہ آپ کسی بھی اشتہار کو چاہے کسی قسم کا ہو آپ عورت کے بغیر دیکھنے کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ہر شے میں عورت جیسی ذات کو داخل کر دیا گیا۔ وہ عورت جو عربی کا لفظ ہے جس کا لفظی معنی ہے چھپی ہوئی چیز، ہم نے اسے لوگوں کے سامنے زینت کے طور پہ بنا دی، اور لباس ایسے لباس جو بے حیائی اور یعنی فحاشی کی طرف دعوت دیتے، اور ایسے اشتہارات جن کی وجہ سے عام سادہ آدمی وہ متاثر ہوتا ہے۔ اللہ کی اس قوم پہ شاید یہ سزا ہے کہ اس قوم کا ہر فرد آج وہ پریشان ہے، نہ ذہنی سکون نہ جسمانی سکون، ہر بندہ وہ پریشان ہے، کیا کرے مالی حالات کے ہاتھوں۔ دراصل وہ ہماری بدعمالیاں، یا تو یہ ہو کہ ہم دنیا کے زوم میں ہم کفر کو اختیار کر لیں کہ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم اسلام کے دائرے سے نکل چکے، پھر اور بات، پھر ویسا رزق ملے جیسے مغربی ممالک میں، ویسا رزق ملے جہاں تھائی لینڈ، ہالینڈ وہ فحاشی کے مغربی ممالک کے معاشرے میں پایا جاتا ہے، یا پھر اس معاشرے میں نکل جائیں۔ آپ کلمے کا انکار کریں، آپ اسلام کا انکار کریں، آپ اس قرآن پاک اس کی آیات کا انکار کریں، ایک یہ صورت ہے، یا دوسری صورت یہ ہے اگر آپ کلمہ گو ہیں، اللہ رسول کے ماننے والے، اللہ رسول سے محبت کرنے والے، شریعت اسلام کے پابند بھی ہونا چاہتے ہیں، تو پھر یہ صورت ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اسلام میں اپنے آپ کو ضم کر لیں۔ قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ دو ہی صورتیں، یا آپ اسلام سے باغی ہو جائیں، آپ جو مرضی کریں، آپ کی کوئی حدود قیود نہیں ہے، آپ کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، آپ جب تک نہیں مرتے آپ کی زندگی پرتعیش، آپ حرام کمائیں آپ حلال کمائیں، آپ پردے کا لحاظ رکھیں آپ پردے کا لحاظ نہ رکھیں، آپ اسلام کی اقدار پہ چلیں یا نہ چلیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ ہاں قبر منتظر ہے، وہ آگے کا حساب ہے۔ دو ہی صورتیں، یا پھر دوسری ہے کہ آپ مکمل طور پہ اپنے آپ کو اسلامی بنائیں، اپنے گھروں کو مسجد کی حد تک ساری ہے، رمضان آتا ہے تو سارے ہی شاید نیک بن جاتے ہیں، محرم آتا ہے مخصوص دنوں میں لوگ بڑا صدقہ خیرات کرتے، اور ربیع الاول آتا ہے لوگ بڑا اسلام ہونے پہ فخر کرتے، مسلمان ہونے پہ۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ ان 3 مہینوں کے علاوہ آپ اور مجھ میں اسلام نظر نہیں آتا۔ گھروں میں بے حیائی، گھروں میں فحاشی اور یعنی اور اولاد ایسی خواہشات کرتی ہے، بندے کو پورا کرنا پڑتی کہ اپنا کپڑا اٹھانے سے اپنا پیٹ ننگا ہوتا ہے، تربیت کوئی نہیں، رشتوں کی پہچان کوئی نہیں۔ ان دونوں صورتوں کا جو میں نے بتایا،
اسلام سے باغی ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی دنیا سمر جائے گی، لیکن نقصان یہ ہے کہ آپ کی آخرت خراب ہو جائے گی۔ آپ اس راستے کو چنیں گے، اس راستے کو چنیں گے اسلام سے باغی ہو کے، آپ یقین جانیے آپ دنیاوی طور پہ مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ مغربی تہذیب کو اپنائیے، آپ پہ ڈالروں کی بارش ہو جائے، اور یہ فائدہ ہے دنیا کا، لیکن نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ آپ کے مرتے ہی عذاب کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جو آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ راستہ میں نے اور آپ نے چننا ہے۔ آج یہ جو مہنگائی ہم کہتے ہیں، اس کا مین سبب میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ ہم دوگلے لوگ کلمہ بھی پڑھتے اور دنیا کی خواہش اور ہوس انتہا کی۔ مومن کبھی حریص نہیں ہوتا، مومن کبھی دنیا پہ نظر نہیں رکھتا۔ مومن کی زندگی یہ ہوتی ہے، اور ہم کیا کس کے دکھ گنوائیں۔ ہمارے مذہبی پیشوا جتنے ہم دیکھتے ہیں، بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے آنے والے، بڑے بڑے بنگلوں، مکانوں، جائیدادوں کے وارث، جن کے بینک بیلنس باہر، جن کی جائیدادیں باہر، جن کے کاروبار باہر، جب چاہے ویزا مل جاتا ہے۔ کبھی کسی مذہبی رہنما کو الا ماشاء اللہ کہ اس کو رہنے میں مشقت پیش آتی ہو، اور اس لیے کہ کوئی مذہبی شاید رہنما نہ ہو جس کا نظریہ یہ ہو۔ پرانے ہوتے تھے، ہم نے پرانے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زندگی کا گزران کیا ہے۔ زندگی کا گزران وہی صبح شام کا کھانا، ذاتی پلاٹ کوئی نہیں بنایا، ذاتی جائیداد کوئی نہیں جو باپ دادا کی طرف سے ملی، اور اسی پہ زندگی گزاری۔ اللہ والے اب کوئی نظر نہیں آتا۔ اب وہ جو اپنے آپ کو اللہ والے کہتے ہیں، ان کے مربوں کے مربے، ان کے بڑے بڑے احاطے، میرے بھائیوں، یہ اس لیے ہے کہ دوگلے لوگ، میں اور آپ کا معاشرہ، مجھ میں بھی وہی ہے، دنیا کی ہرس، یہ آ جائے وہ آ جائے، اور اس کے نتیجے میں ہماری معاشرتی اقدار ختم ہو چکی، رشتوں کی پرواہ نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک لڑکا یا پورا گروہ وہ راہ چلتی کسی عورت اس سے محفوظ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کلمہ گو ہے، اللہ رسول کا ماننے والا ہے، اللہ رسول کا نام لیوا ہے، لیکن اس کی نظروں میں حیا نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ وہ دوگلا ہے۔ کلمہ صرف یہاں پڑھنے تک۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ آئیں گے میری امت میں سے، وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلقوں سے اوپر جائے گا، نیچے نہیں اترے گا۔ وہ خالی الفاظ پڑھنے کے روادار ہو، وظائف کے طور پہ فلاں پڑھ لو، یہ ہو جاتا ہے، اور ان حروف کو نہیں سمجھتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ باہر جاتا ہے، اس کا اسلام وہ مسجد تک رہ جاتا ہے، اس کا لباس، اس کے طور اطوار، اس کے طریقے، اس کا چلنا پھرنا وہ اسلامی نہیں ہے، اس کی نظروں میں حیا نہیں ہے، اس کا گھر دیکھے، گھر میں حیا نہیں ہے۔ وہ خود شاپنگ کے نام پہ، ٹھیک ہے آپ کی ضرورت ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تین چیزیں ہیں، تین چیزیں انسان کا حق، اور بندے کے مرنے کے بعد وہ تین چیزیں رہ جاتی ہیں، مرنے کے ساتھ ہی دو ختم اور ایک رہ جاتی۔ فرمایا ما اکلا فافنا، جو کھا لیا ختم کر دیا،
او لبسا فابلا، یا جو پہن لیا بوسیدہ کر دیا. یعنی آپ کھا بھی سکتے ہیں پہن بھی سکتے ہیں. جوتے کی صورت میں ہو جتنا مرضی قیمتی، کپڑے کی صورت میں ہو جتنا مرضی قیمتی، اچھے سے اچھا کھانا ہو جو بھی حلال وہ آپ کھا سکتے ہیں. یہ ختم ہو گیا، کھانے کے ساتھ ہی ہضم ہو گیا. اور لباس 1-2 دن 4 دن سال 2 سال بوسیدہ ہو گیا. اور تیسری چیز فرمایا اس کا صدقہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا. یہ تو آپ کے حق. آپ مارکیٹ میں جائیں، بہترین کھائیں، بہترین پہنیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، ماں کو، بیویوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی خواتین کو اپنے بڑوں کو چھوٹوں کو پہنائیں، لباس پہنائیں، اچھا پہنائیں، حجاب کریں، پردہ کریں، سب کچھ ہے. کیوں؟ دنیا کا نظام یہ ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. لیکن ایسا لباس جو لباس ہی نہ ہو، ایسا لباس جو بے حیائی کا مرقع ہو. رسول کائنات نے فرمایا کاسیات عاریات ممیلات مائلات، ایسی عورتیں آئیں گی لباس پہنا ہوگا لیکن لباس نہیں ہوگا، لباس پہننے کے باوجود ننگا پن ہوگا، مائل کرنے والی، مائل ہونے والی، فیشن کے نام پہ. میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ہے ان عورتوں پر جو جسم کو کھدواتی ہیں رنگ برتی، ان عورتوں پر جو اپنے دانتوں کو باریک کرتی، لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنے ابرو کے بال کو صاف کرواتی، لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنے جسم کو تبدیل کرتی سرجریوں کے نام. ہمارا معاشرے میں کیا یہ ہے کہ نہیں؟ میرے الفاظ شاید زیادہ سخت نہ ہوں جتنی معاشرے میں سخت معاملات. کیا گھروں کے گھر نہیں اجڑ گئے؟ کیا نامحرم رشتوں سے معاشرے میں ناجائز تعلقات نہیں ہے؟ بڑے بڑے نمازی دیکھے، حاجی دیکھے، تہجد گزار دیکھے، نہ دیکھا تو آنکھوں میں حیا نہ دیکھی، شرم نہ دیکھی. یہ میرا بھائی ہے. کوئی عورت کہہ دیتی، کوئی مرد کہہ دیتا ہے میری بہن ہے، کوئی کہہ جاتا ہے یہ میری بیٹی ہے. اب بیٹی وہ ہے جو تیرے بستر پہ پیدا ہوئی، تیری بہن وہ ہے جو تیرے باپ کا نطفہ ہے. کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. قرآن کریم نے یہ سورہ نور جس کی میں نے آیات تلاوت کی، پردے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا یہ قرآن، ایک ایک لفظ برحق سچ آپ نے فرمایا، قرآن نے فرمایا. ترجمے کا بتایا پردہ کن سے ہے، کن کن سے پردہ. فرمایا خاندوں سے، لا یبدین زینتہن، اپنے جسم نہ دکھائیں، الا لبعولتہن، مگر خاندوں کے لیے. عورت زینت کر سکتی ہے اپنے خامد کے لیے، عورت بال کٹوا سکتی ہے اپنے خامد کے لیے، عورت میک اپ کر سکتی ہے اپنے خامد کے لیے، عورت حسن کا اظہار کر سکتی ہے اپنے گھر میں اپنے سر کے تاج کے لیے، عورت اپنے آپ کو دکھلا سکتی ہے اپنے خامد کے لیے. فرمایا یا پھر عورت کبھی سامنے آ سکتی ہے باپ کے، کہ باپ محرم رشتہ دار. عورت کا سامنا ہو سکتا ہے کبھی سسر کی نظر پڑ جائے، آبائے بعولتہن، خامدوں کے باپ، وہ اپنی بہو پہ کبھی نظر پڑ سکتی ہے. او ابنائہن، بیٹوں کے سامنے کبھی سر سے پردہ ہٹ سکتا ہے.
اپنے جسم پہ کبھی اولاد جسم دیکھ سکتی ہے، او ابنائے بولت ہننا، یا خامدوں کی پہلی اولاد ہو وہ بھی بیٹوں جیسے، او اخوان ہننا، ساتھ جنے ہوئے بھائی، وہ کبھی اگر اپنی بہن کو دیکھ لیں ساتھ رہتے ہوئے، اس پردے کی ضرورت نہیں ہے جو بازار میں جاتے ہوئے ہو، او بنی اخوان ہننا، یا بھتیجے بھائیوں کے بیٹے، وہ ان کے لیے پھپھو رشتہ ایسا ہے، او بنی اخوات ہننا، یا بہنوں کے بیٹے جو آپ کے بھانجے لگتے ہیں، عورت اس سے کبھی سامنے بیٹھ کے بات کر سکتی ہے، او نسائے ہننا، یا عام عورتیں، او ما ملکت ایمانہن، یا پھر وہ جو آپ کے غلام، اس دور میں تو نہیں، پرانے دور میں غلام ہوتے تھے، اب نہیں ہے پرانے دور کے لیے، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا پھر بعض مرد ایسے ہوتے ہیں مست جنہیں کہتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے دنیا کا، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا چھوٹے بچے جو بھی بالغ نہیں ہوئے، ان کے سامنے عورت آ سکتی ہے، چہرہ بھی ننگا کبھی سر بھی ننگا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے علاوہ چچا کا بیٹا ہو، ماموں کا بیٹا ہو، پھپھو کا بیٹا ہو، اور کوئی ہو جو بھی تایا کا بیٹا ہو، وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے، محرم نہیں ہے، رشتہ اس سے حرام، آپ کو دیکھ نہیں سکتے، مل نہیں سکتے، آپ کسی غیر مرد سے ملاقات نہیں کر سکتی، آپ کسی کے سامنے نہیں جا سکتی، یہ اسلام کی حدود ہے، تو اسلام کی حدود عبور نہیں کی جا سکتی۔ اگر حد کا پوچھنا ہو ذمہ دار سے پوچھو جس کی وٹ ہے، آپ عربی آپ پنجابی میں وٹ کہتے ہیں، یہ اللہ کی وٹ ہے کہ آپ کسی ذمہ دار کو اپنے کھیت کی وٹ عبور نہیں کرنے دیتے، لڑائی ہو جاتی، غیرت۔ اللہ کی وٹ یہ ہے کہ اللہ کی حدود جو ہے اس کو کراس نہ کیا جائے، ان کو عبور نہ کیا جائے، اللہ کی حدود کو عبور نہ کیا جائے۔ اللہ نے سزا کیا رکھی ہے قرآن کریم میں بھی اور احادیث رسول میں، جو بندہ زناکاری کرتا ہے اگر شادی شدہ ہے اس کی سزا کیا، اتنی سخت، قاتل کی سزا نہیں ہے، اتنی سخت کرپٹ آدمی کی سزا نہیں ہے جو اللہ کریم نے زانی زناکار مرد کی رکھی، پورے معاشرے کے ساتھ سامنے اس کے لیے گڑھا کھودا جائے، یہاں تک اس کا جسم دبایا جائے، اور اس کے بعد اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے۔ اگر شادی شدہ ہے اس کی سزا سنگسار، رجم کرنا، پتھر مار مار کے مار دینا، یہ اسلام کی، یا آپ پھر اسلام سے نکل جائیں۔ اگر آپ رحمت للعالمین کے قائل ہیں، اسی رحمت للعالمین نے لوگوں کو رجم کیا، جن کو آپ کہتے ہیں نا کائنات کے لیے رحمت، وہ شریعت کے معاملے میں رحمت نہیں ہے، وہ معاملات میں ہے، ملنے میں ہے۔ آپ گناہ کر کے آ جائیں، رحمت للعالمین دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ اس رحمت کی وجہ سے گناہ بخش دے، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی شریعت کا وجود، اس کا واسطہ دے کے اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دے۔ وہ قیامت کے دن بھی رحمت، ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، قیامت کے دن رحمت، وہاں شفیع، وہ سفارش کریں گے، لیکن اسی رحمت للعالمین کہ آپ تشریف لائے تو دیکھا ایک پرندہ پھڑپھڑا رہا ہے، آپ نے پوچھا کس نے اس کو پریشان کیا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بندہ کھڑا ہوا، میں نے اس کے بچے اٹھا لیے اس پرندے کے گھونسلے میں سے،
وہ پرندہ بچوں کے بغیر نہیں رہتا. آپ نے فرمایا وہیں رکھ کے آؤ. اتنے رحمت، پرندوں کے لیے رحمت، لیکن اسی رحمت للعالمین نے یہ سزا مقرر کی، اگر شادی شدہ بندہ زنا کرے تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ پتھر مار مار کے اسے مار دیا جائے. اور اس میں گناہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دوسری شادی کو عیب سمجھتے ہیں، دوسری شادی کو عیب سمجھتے ہیں. بچے جوان ہو گئے جی، اب کیا شادی کرنی ہے. آدمی خود کہتا ہے اپنے آپ کو گناہگار کرنے والی بات. دوسری شادی لازمن کریں جن کے بیویاں فوت ہو چکی، اور جو عورتیں مطلقہ یا بیوہ ہے، کوشش کریں ان کا رشتہ ہو جائے. یہی معاشرہ 52% عورتیں، 48% مرد. ایسا وقت نہ آ جائے کہ آپ بالکل تھوڑے رہ جائیں اور عورتیں زیادہ رہ جائیں. جنگوں میں مرد مرتے، حادثات میں مرد مرتے، لڑائیوں میں مرد مرتے. دل کا اٹیک زیادہ مردوں کو ہوتا، تعداد کم نہ ہو جائے. خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ، اپنے معاشرے کو بدلیں، شادیوں کو آسان کریں، معاملات آسان کریں. اور جس کو ضرورت ہو وہ میری بہن جو میری بات سن رہی ہے، یہ فرمان اللہ کا ہے. اللہ کا فرمان ہے کہ شادیاں زیادہ کر. خامدوں کو خود کہیں جو زندہ ہیں، کئی ایسے بے اولاد امید لگا کے بیٹھے اللہ دے گا، بالکل دے گا، بے اولاد نہیں رکھے گا. لیکن اس کا حل کیا ہے کہ اس کے اپنے خامد کو کہا جائے کہ ایک اور شادی کر. مرد کا حق ہے اس کا وارث آئے، اس عورت میں سے نہیں اس میں سے آ جائے. آپ یاد دہانی رکھیں، یقین دہانی رکھیں، اپنے دل میں عقیدہ بنا لیں رزق کا مالک اللہ. حالات جتنے مرضی سخت ہو جائیں، رسول اللہ کی سنت پہ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حالات کو آسان فرما دے گا. آپ سمجھتے ہیں فیملی ایک اور آ جائے گی، تو یہ اللہ کو بھی پتا ہے. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. دنیا کائنات پہ جو چلنے والی چیز حرام ہو یا حلال، اس کا رزق اللہ کے سپرد. جب اللہ کے سپرد ہے پھر آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور ہمارے کیا ہے، وہ بندہ دوسری شادی کا نام لیتا ہے، سسرال پہلا ناراض ہو جاتا ہے، پہلا سسرال ناراض. اب اللہ کی ناراضگی بڑی ہے یا لوگوں کی ناراضگی بڑی؟ رسول کائنات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے، ایک دن آتا ہے اللہ لوگوں کو اس پہ راضی کر دیتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں کسی کو ناراض کر دوں، ایک دن آئے گا اللہ لوگوں کو مجھ پہ راضی کر دے گا. اور میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول برحق کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے قرآن مجید کی بات کے بعد جس کی بات حضرت محمد رسول اللہ سے سچی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس پہ ناراض کر دیتا ہے. معاشرے میں ہندو پن سے نکلیں. اپنی یہ سارا ذہن ہندوؤں کا کہ بیوی خامد کے مرتے ہی بیوی کو زندہ جلا دیا جاتا ہے. ساری وہی رسومات ہم میں اپنے دلوں کو سنبھالیں. میری 2 بیٹیاں، میری 3 بہنیں، خود میری، مجھے چاہیے اپنی بیٹی کی تربیت یہ ہو کہ تیرا خامد 2 شادیاں بھی کر سکتا ہے، 3 بھی کر سکتا ہے. اپنے آپ کو بدلیں. میں اور آپ جن کی بہنیں اور جن کی بیٹیاں، ان کا ذہن بنائیں
کیوں اللہ کا حکم ہے، اس کے سامنے کسی کی کوئی مجال نہیں ہے، رسول کا حکم ہے کوئی مجال نہیں ہے، اور جو اس راستے میں آئے اللہ رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہے کہ جی یہ معاشرہ ہمارا معاشرہ بھاڑ میں جائے، جہاں اللہ رسول سے ٹکراؤ ہو جائے، یہی صحیح تبلیغ ہے جو ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے۔ اور تبلیغ میں نہ اپنوں کو دیکھا جاتا ہے نہ بیگانوں کو، کہ وہ ناراض ہو جائے گا، ہوتا ہے ناراض ہو، میرا دوست ہو تب بھی، بھائی ہو تب بھی، باپ ہو تب بھی، بیٹا ہو تب بھی، ماں ہو تب بھی۔ اور جتنی یہاں عورتیں یہاں سن رہی ہیں، جہاں تک آواز ہے، مجھے پتا ہے برا لگ رہا ہے، مجھے پتا ہے اچھا نہیں لگ رہا، کوئی عورت سوتن کو برداشت نہیں کر سکتی، یہ پتا ہے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی، ان میں جھگڑا ہوتا ہے، اللہ حکم دیتے ہیں ایک کو بے آبو، حضرت سارہ بے آبو گیا وادی میں چھوڑ کے آؤ، اور چھوڑ آئے کس کے بھروسے پہ؟ ننھا بچہ کیوں ایڑیاں رگڑتا رہا، کس کے بھروسے؟ اور اس کا اینڈ دیکھیے انجام، اللہ نے وہ چشمہ نکالا جس کا پانی آج تک خشک نہ ہوا، جس میں کوئی کیمیکل نہیں، جس کے پینے سے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بھی مٹ جاتی ہے، پیاس بھی مٹ جاتی ہے۔ اینڈ دیکھتے ہیں، احکام برے لگتے ہیں، اللہ کے احکام دیکھنے میں برے لگتے ہیں۔ ان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور تمہارے لیے وہ اچھی نہ ہو، وان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، قرآن کہتا ہے جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ اللہ کے فیصلے عجیب، کوئی اس میں مداخلت کرنے والا نہیں۔ اور اس معاشرے میں ایک تو یہ چیز ہے فحاشی کے عام کرنے میں کہ شادی شدہ مرد اور عورت ان کو دوسری شادی نہ کرنے دی گئی۔ عورت کا خامد فوت ہو گیا، بچہ ہے جی، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، اور معاشرے کا کوئی ایسا مخیر نہیں ہے جو ان بچوں کی سرپرستی کر سکے، ایسے تو معاشرے مٹ جائیں گے۔ کوئی مرد کہے جی میں کسی کے بچوں کو کیوں پالوں، اور جس اللہ نے تجھے پالا ہے، پیسہ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، تیرا فرض ہے کہ تو وہ عورت جس سے دوسری شادی کر رہا ہے اس کے بچوں کو پالے، اس کے بچوں کو پالے۔ حضرت ام سلمہ، ان کی اولاد ابو سلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی ہے ان کی۔ ابو طلحہ تھے پہلے خامد، فوت ہو گئے، اللہ کے رسول نے شادی کی ان سے، اور ابو سلمہ کو انہوں نے پالا ہے، اللہ کے رسول نے پالا ہے۔ یہ سنت ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک یہ سبب ہے کہ عورت اور مرد دوسری شادی نہیں کر سکتے، یہ بگاڑ معاشرے کا۔ اور دوسرا، ملازمت ڈھونڈتے ہیں، ملازمت دے گا، اولاد جوان ہو گئی، تعلیم اتنی حاصل کرنی ہے، اور یہ چیزیں غیر مانوی، ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بڑی بڑی ڈگریاں اٹھائے ہزاروں کی تعداد میں چھوٹی چھوٹی نوکریوں کے پیچھے بھاگتے ہم نے دیکھے۔ تعلیم ملازمت کے لیے نہیں ہوتی، تعلیم شعور کے لیے ہوتی ہے، انسان بننے کے لیے ہوتی۔ آپ سمجھتے ہیں اتنی ڈگریاں ملازمت ملنی چاہیے؟ نہیں میرے بھائی، پھر آپ کی تعلیم پیسے کی تعلیم ہے، پھر آپ کی قدر اور آپ کی منزلت نہیں ہے، آپ پھر انسانیت کی معراج پہ نہیں ہیں، آپ اشرف المخلوقات۔ یہ دروازے بھی کھول دیں ذرا، وہ دروازہ کھول دیں، وہ جو آپ اشرف المخلوقات۔ مومن کبھی مادی وسائل کو نہیں دیکھتا، مومن کا سہارا اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ ایمان والا کبھی بھی
اللہ کے علاوہ کسی چیز پہ نہیں دیکھتا. اللہ پہ توکل یہ نہیں ہے کہ جیب میں پیسے ہیں میں فیصل آباد پہنچ جاؤں گا. اللہ پہ توکل یہ ہے کچھ بھی پاس نہیں ہے پھر بھی منزل پہ پہنچ جاؤں. اپنی سوچ بدلے. یہ حالات کچھ بھی نہیں ہے، عارضی مشکلات. اللہ پہ اعتماد کریں، اللہ آپ کے سہارے بنا دے گا. اور وہ میری بہن جو جوان ہو چکی، جو دنیا کے تماشوں کی طرف دیکھتی، یا وہ نوجوان لڑکا جو جوان ہو چکا، جس کے بڑے بڑے سپنے اور خواب، فلاں حاصل کر لوں پھر شادی کروں، فلاں حاصل کروں پھر شادی کر لوں. گھر والے نہیں مانتے، ابھی ملازمت نہیں ہے، لڑکی والے نہیں مانتے، لڑکے والے نہیں مانتے. اللہ کے رسول کے دور کے 2 نکاح میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر میں آپ سے سوال کروں گا، کیا ہم ان کے امتی ہیں اور رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں؟ ایک عورت آئی اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے رسول، انی وہبت لک نفسی، میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا، آپ مجھ سے شادی کیجئے. آپ کافی دیر وہ کھڑی رہی. آخر ایک مرد کھڑا ہوا آپ کے صحابہ میں سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دور کی شادیاں اور ہماری شادیاں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو نہیں ضرورت میں کر لوں. مخلص معاشرہ، نہ کوئی ذات دیکھی، نہ کوئی نسب دیکھا، نہ تعلیم دیکھی، نہ مال دیکھا. رسول اللہ نے فرمایا 4 بنیاد پہ شادی ہوتی ہے. تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے 4 وجوہات کی بنیاد پہ شادی ہوتی. کوئی خاندان دیکھتا لحسبہا، خاندان کیسا ہے، والے مالہا، مال کتنا ہے، والے جمالہا، خوبصورت کتنی ہے، والے دینہا، چوتھی بات دین کیسا ہے. فرمایا فاظفر بذات الدین، بذات الدین، دین کو پسند کر، اللہ تجھے کامیاب کر دے گا. اس نے کہا جی مجھ سے شادی کروا دیجیے. آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں. فرمایا گھر میں جا کے دیکھ تو صحیح. اس نے کہا درویش آدمی آپ کا ماننے والا. اور یہاں ان افراد کے لیے خوشخبری جو کہتے ہیں مالی حالات اچھے نہیں ہیں، بڑی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں. حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. جمعے کا دن ویسے بھی بڑا مبارک کہ رسول اللہ نے فرمایا جو جمعے کے دن مجھ پہ درود بھیجتا ہے اس کا درود مجھ پہ پہنچایا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا دیکھ تو صحیح. گھر گیا واپس آیا، اس نے کہا ایک چادر ہی ہے. آپ نے فرمایا لوہے کی انگوٹھی ڈھونڈ لے، لو خاتم من حدید، لوہے کی انگوٹھی. اس نے کہا وہ بھی نہیں ہے. آپ نے کہا گزارا کیسے کرے گا؟ اس نے کہا اللہ مالک. تو آپ نے فرمایا پھر تجھے قرآن یاد ہے؟ میرے بھائیوں یہ ہے سوچ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تجھے قرآن یاد ہے. بیٹیاں میری بھی ہیں، بہنیں میری بھی ہیں. میں سوچوں کیا یہ سوچ ہماری؟ ہم برادریوں کو دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ میری برادری، میرا خاندان، میرا علاقہ، کوئی نہیں پوچھا. فرمایا قرآن کی کوئی صورتیں یاد ہے؟ اس نے کہا جی یہ فلاں فلاں صورت، پہلا سپارہ، دوسرا، چوتھا، جو بھی بتایا حدیث میں نہیں ہے. میں کہا فلاں فلاں صورت مجھے یاد. فرمایا تو اس کو قرآن سکھا دینا تیرا مہر ادا ہو جائے گا. تو اس کو قرآن سکھا دے تیرا مہر ادا ہو جائے گا. آپ نے نکاح کر دیا. آپ کی شادی ہوئی ہے حضرت زینب بنت جہش، آپ کی پھوپھی کی بیٹی. اور شادی کیسے ہوئی؟ حضرت زید بن حارثہ سے آپ نے شادی کروائی. اور زید بن حارثہ وہ جو کہ غلام بن کے آئے تھے. شادی کس میں کروائی؟ ہاشمی خاندان میں. یہاں ہاشمی خاندان پتہ نہیں کوئی اوریجنل ہے کہ نہیں، اور یہاں کوئی سید خاندان پتہ نہیں اصل ہے کہ نہیں. سعودیہ میں چلے جائیں، مکہ مدینہ وہی اصل ہے نا جی. وہاں تو کسی نے کتبہ نہیں لگایا حضرت شاہ صاحب. کیوں جی بڑا برا لگ رہا ہے؟
کیوں جی بولتے نہیں کہ بجلی کے بل پھر زیادہ آنے؟ اور وہاں کسی نے کتبہ لگا دیکھا ہے؟ اور اوریجنل صحابہ کی اولادیں بنو ہاشم میں سے وہاں کسی نے نہیں دیکھا. یہاں جگہ جگہ پہ لکھا ہوتا ہے فلاں شاہ صاحب. وہ کاروبار نبی کے خاندان کو تو بخش دو کاروبار کرتے ہوئے کہ اس کی بھی قیمت لگوانی ہے. اس قوم نے تو قبروں کی مٹی بیچی, قبروں کی چادریں بیچی, اور چادروں پہ پھینکنے والے پھول بیچے. کوئی نہیں پوچھا. پھوپھی کی بیٹی زینب ہاشمی قریشی نکاح کیا زید بن حارثہ غلام سے, نکاح نباہ نہ ہو سکا, نباہ نہ ہو سکا. معیار صرف دین ہے کہ زید بن حارثہ وہ مسلمان ہے, زینب بنت جہش مسلمان ہے, خاندان نہ دیکھ. ہماری سوچ ان کی سوچ میں فرق, اور نباہ نہ ہو سکا. اللہ کریم نے سورہ احزاب میں واحد صحابی ہے جس کا نام لیا ہے زید بن حارثہ کا, ان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جن کا نام لیا. وَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ وَطَرًا مِّنْهَا, جب زید نے اپنے اس سے ٹائم گزار لیا, زَوَّجْنَاكَهَا, اے پیغمبر ہم نے تیری شادی زینب سے کر دی. دوسری شادی صرف اللہ نے اوپر سے کہہ دیا میں نے شادی کر لی, رسول اللہ نے مان لی. اللہ پاک یہ دونوں واقعات, وہ والا کہ قرآن کی آیات یاد صورتیں, اور یہ کہ اللہ کا فرمان آ گیا آپ نے ہاں کر دی. اسلام میں شادی انتہائی سادہ, نہ کوئی برات کا تصور, ہمارے براتیں جاتے ہیں, نہ کوئی مہندی کا تصور, نہ کوئی بڑے ولیمے کا تصور, نہ کوئی یہ رسمیں. 2 قول ہوں گے, یہ بھی مولوی کا بھی نہیں ہے. کوئی پوچھ سکتا ہے کہ ہاں تجھے قبول ہے, وہ کہہ سکتا ہے قبول. عورت سے پوچھا جائے قبول ہے کہ نہیں, وہ بتائے گی قبول ہے کہ. یہ ہے اسلام میں تصور. نہ لمبے چوڑے جہیز کا تصور, نہ بڑے بڑے گھروں کا تصور, نہ زمین و جائیدادوں کا تصور. اسلام میں انتہائی بڑا مقدس رشتہ, اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے اللہ کے جائز شرط کہ اس کا نان نفقہ, اس کی رہائش, یہ اور. لیکن یاد رکھیے ہماری جو رسومات, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شادی تھوڑا ہونے, بار بار تھوڑا ہونے, آتش بازی, ناچنے والے, پتہ نہیں کیا کیا, یہ ہمارے معاشرے میں. اللہ پاک ہماری شادیوں کو ایسا بنائے جیسے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں, آپ کے معاشرے کی شادیاں. کاش ذہن ایسا ہو جائے. لیکن چونکہ ہم ہندوؤں کی اولاد, آج سے 5-10 پشتیں پیچھے چلے جائیں, ہندو, ان کی اولاد, وہم اوہام شاید یہ ختم نہ ہو. لیکن اللہ سے امید, اللہ سے دعا, اللہ ہمارے حالات بدل دے. معاشرے میں پھیلی ہوئی انارکی, فحاشی اور یعنی اس کا خاتمہ ہو جائے. 2 ہی سبب میں نے آپ کو بتائے. نمبر 1 وہ تربیت علیحدہ ہے کہ جن کی شادی ہو چکی ہے اگر ضرورت ہے دوسری شادی کر لیں, عورت بھی مرد بھی. اور دوسرا جن کی عمریں ہو چکی ان کی شادی کر دی جائے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.